اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پچھلی ویڈیوز میں ہم نے دیکھا کہ انسان کی ذات جو ہے 3 مین فیکٹرز پہ مشتمل ہے۔ نمبر 1 یہ جسم، نمبر 2 اس جسم کو زندہ رکھنے والی قوت روح، نمبر 3 نفس جو ہماری اپنی ذات ہے جس کو ہم کہتے ہیں میں کہتے ہیں۔ تو ان 3 چیزوں کا مجموعہ انسان کی ذات ہو گئی۔ اب ان 3 چیزوں میں سے 2 چیزیں خدا کی طرف سے امانت ہیں، یعنی یہ جسم اور روح، ایک محدود وقت تک کے لیے ہمارے لیے، اس نفس کے لیے، کیونکہ اس نفس کی آزمائش ہو رہی ہے اس دنیا میں۔ اب ہم اگر ایک نیوٹرل اینٹیٹی کے طور پہ دیکھیں، ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ دیکھیں کہ جس کا امتحان لیا جا رہا ہوتا ہے تو روح اپنا کام کر رہی ہے، جسم اپنا کام کر رہا ہے۔ جسم کے کچھ چیزیں ہماری مرضی کے تابع ہوتی ہیں جو اس کے کردار سے ریلیٹڈ ہیں، کچھ چیزیں ہماری مرضی کے تابع نہیں ہوتی جو اس کی بقا سے ریلیٹڈ ہیں۔ اسی وجہ سے جسم کے ان افعال کو ہم والنٹری اور انوالنٹری ایکشنز کے طور پہ لیتے ہیں۔ اب اگر ہم غور کریں تھوڑا سا کہ اگر روح اس جسم سے چلی جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، تو پھر یہ جسم نہیں رہتا بلکہ ایک لاش بن جاتی ہے۔ وہ لاش بھی اپنے آپ کو مینٹین نہیں رکھ پاتی بلکہ ڈیگریڈیشن کے پروسیس سے ہوتی ہوئی دوبارہ سے مٹی میں مل جاتی ہے۔ یعنی یہ جسم مٹی کا ڈھیر ہی ہے، اس مٹی کے ڈھیر کو روح مینٹین رکھتی ہے، ایک خوبصورت جسم میں قائم رکھتی ہے، لیکن جیسے ہی روح اس جسم سے گئی یہ دوبارہ مٹی کا ڈھیر مٹی میں مل گیا۔ اب ہمارے سامنے 2 چیزیں، نمبر 1 روح، نمبر 2 یہ مٹی کا جسم، ہمارے سامنے آپشن ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اس جسم کی مرضی کے تابع کریں گے تو ہم کارنل ڈیزائرز کے غلام بن جائیں گے، یعنی اس جسم کی شہوات جو ہیں، یہ جسم کچھ ڈیزائرز ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ سپوز اس کی ایک ضرورت ہے، خوراک کے حوالے سے ہمیں انرجی چاہیے ہوتی ہے، تو خوراک اگر ہم اس کی پوری کرتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ ساتھ لذت کا بھی متقاضی ہوتا ہے۔ اب ان لذات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے کچھ لیمٹس رکھی ہیں، کچھ حدود رکھی ہیں، اسی میں ہماری آزمائش ہے۔ اس جسم کی مینٹیننس ہمارے اوپر فرض ہے، اس کی جائز ضروریات کو پورا کرنا مگر جائز طریقے سے، وہ بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ لیکن اس جسم کی ناجائز ضروریات کو پورا کرنا ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، اس سے ہمیں روکا گیا ہے۔ اس جسم کی جائز ضروریات کو ناجائز طریقے سے پورا کرنا بھی ہمیں منع کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ بھوک لگی ہے تو اس جسم کو جو انرجی کی ضرورت ہے وہ ہم نے پوری کرنی ہے، لیکن کس طریقے سے؟ جائز طریقے سے۔ کسی اور کا رزق چھین کے ہم اس کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے۔ اگر ہمارا یہ جسم متقاضی ہے کہ ہمیں فلاں چیز مجھے کھلائی جائے، اب اس کی اس ضرورت کو پورا کرنا ہمارا فرض تو ہے لیکن جائز طریقے سے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی اور سے چھین کے، کسی اور کا حق مار کے، رشوت لے کے، ڈاکہ مار کے ہم اس کی ضرورت پوری کریں، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہمیں۔ اب اگر ہم بغیر سوچے سمجھے اللہ تعالیٰ کے ان حدود کو دیکھے بغیر اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتے چلے جائیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم اس جسم کے غلام ہو گئے، ہم مٹی کے غلام ہو گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ذات کو ایک عظیم ترین مخلوق قرار دیا ہے۔ تو اسی بنیاد پہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ حدود و قیود میں رہ کے اس جسم کی ضروریات کو پورا ہم نے کرنا ہے، یعنی حکمرانی ہماری رہنی ہے، اس جسم کی حکمرانی نہیں ہے، مٹی کی حکمرانی نہیں ہے، بلکہ حکمرانی کس کی ہے؟ انسان کی، اس مٹی کے جسم پہ۔ جب تک یہ چیز قائم رہتی ہے، ہم جب تک حکمران رہتے ہیں اس جسم پہ، اس جسم کی ضروریات کو پورا کرنا ذمہ داری ہونے کے باوجود اپنے عقل و شعور کے مطابق
اپنے خدا کے حکم کے مطابق اگر ہم اس جسم کو چلاتے ہیں تو پھر یہ جسم بھی خدا کی طرف سے، کیونکہ ایک رحمت ہے، رحمت بن کے ہی رہتا ہے۔ لیکن اگر ہم شیطان کے کہنے میں آ کے اس جسم کی غلامی میں چلے جاتے ہیں تو کارنل ڈیزائرز کی طرف ہم راغب ہوتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ہم اس جسم کی غلامی میں آ جاتے ہیں۔ اگر ہم دوسری طرف دیکھیں، دوسری چیز کون سی ہے اس میں؟ روح کا کام کیا ہے؟ مٹی کے ڈھیر کو زندگی عطا کرنا۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی سمت میں بار بار راغب کرنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو روحانی طور پہ تم اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کرو۔ روح کا کام کیا؟ جسم کو زندہ رکھنا، جسم کو ڈیگریڈیشن سے بچانا۔ تو روحانی بنیادوں پہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف راغب رہتے ہیں تو پھر ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ جو کام روح کا ہے وہی کام ہمارا ہوتا ہے۔ روح کا کام کیا ہے؟ اپنی ضرورت یہ پوری نہیں کرتی، بلکہ اس کا کام ہے جسم کو زندہ رکھنا۔ انسان کے جسم کو، کسی بھی جسم کو زندہ رکھنا اس روح کا کام ہے۔ اگر روحانیت ہمارے اندر آ جاتی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ روحانیت والا کردار اپنانا ہے۔ روح کا کردار ہے جسم کو زندہ رکھنا، انسان کو زندہ رکھنا۔ تو ہمارے اندر یہ پراپرٹیز جب آ جاتی ہیں، روحانیت والا فیکٹر آ جائے گا، امر الہی والا فیکٹر آ جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم دوسرے انسانوں کی بقا کی کوشش کریں گے، دوسرے انسانوں کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ روحانی بنیاد ہے انسان کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کا خلیفہ بن کے آیا ہے دنیا میں، اور روح کیونکہ اللہ کا امر ہے تو انسان کا امر بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ دوسرے لوگوں کی، دوسری مخلوقات کی زندگی کی کوشش کرے، ان کی بقا کی کوشش کرے۔ تو روحانی بنیاد پہ ہم نے اگر فوکس کیا تو پھر اس جسم کی ضروریات جائز طریقے سے تو پوری ہوتی رہیں گی، لیکن ساتھ ساتھ اس جسم کی بقا بھی ہوگی، باقی انسانوں کی بقا بھی ہوگی، نہ تو نفرتیں ہوں گی۔ یعنی کوئی بھی ایسا فیکٹر جو انسان کی بقا کے لیے خطرناک ہے وہ ہم نے نہیں اپنانا۔ اگر ہم روحانی بنیادوں پہ سٹرانگ ہیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں، کیونکہ روح بھی امر الہی سے متعلق ہے، تو اسی وجہ سے روحانی بنیادوں پہ ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو زندگی کے لیے خطرناک ہو۔ مثال کے طور پہ نفرتیں انسانی زندگی کے لیے خطرناک ہیں، ہم نے نفرتیں نہیں پھیلانی۔ نمبر 2، فرقہ واریت۔ فرقہ واریت انسانی جسم کے لیے، انسانیت کے لیے خطرناک ہے، کیونکہ ہم روحانی بنیاد پہ مضبوط ہیں تو ہم نے انسان کی زندگی بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ روح والا کردار اپنانا ہے۔ اب روح یہ نہیں دیکھتی کہ یہ شیعہ ہے، سنی ہے، دیوبندی ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، کرسچن ہے یا ہندو ہے، کوئی بھی ہے، روح یہ فرق نہیں کرتی۔ روح کا کام کیا ہے؟ زندگی عطا کرنا۔ اگر ہم اللہ والے ہیں، امر الہی کے تابع ہیں، تو ہمارا ہر کام یہی ہونا چاہیے کہ ہر انسان سے پیار کریں، ہر انسان کی زندگی کی کوشش کریں، ہر انسان کی بقا کی کوشش کریں۔ کسی کا حق مارنا دوسرے کی زندگی کے اگینسٹ ہے، دوسرے کی زندگی کے لیے خطرناک ہے۔ تو دوسروں کے حقوق کا خیال کرنا یہ روحانیت کا فیکٹر ہے۔ تو جتنی بھی پازیٹیو چیزیں ہیں جو انسان کو پریشانی سے بچاتی ہیں، جو انسان کی زندگی کی ضامن ہیں، وہ ساری پازیٹیو چیزیں ہم نے اپنانی ہیں بغیر کسی لالچ کے۔ کیونکہ دیکھیں روح جو ہے اس جسم سے کسی چیز کی متقاضی نہیں ہے، بلکہ والنٹری اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ اس جسم کو زندہ رکھتی ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی حکم ہے کہ تم نے انسانیت کی بقا کی کوشش کرنی ہے۔ تو ہم نے بھی کسی لالچ کے بغیر، کسی ریوارڈ کے بغیر
اپنے خدا کا حکم مانتے ہوئے اس کا نائب ہونے کی حیثیت سے، اس کا خلیفہ ہونے کی حیثیت سے دوسرے انسانوں کی، اس کی مخلوقات کی زندگی کی بقا کی کوشش کرنی ہے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دعا گو ہوں دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔